الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه رواه البخاري وعن عويم بن ساعدة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله اختارني واختار لي أصحابا فجعل لي بينهم وزراء وأنصارا وأصحارا فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا رواه الطبراني والحاكم وقال الإمام الذهبي صحيح صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز حاضرین گرامی قدر، اللہ جل جلالہ کا فضل و احسان ہے کہ ہم درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 پر پہنچ چکے ہیں، اور اس آیت شریفہ کا مرکزی اور بنیادی مضمون ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت، ان کا مقام و مرتبہ اور ان کے حوالے سے کچھ ضمنی باتیں۔ گزشتہ 2 ہفتوں میں آپ حضرات کی خدمت میں صحابہ اکرام کے حوالے سے اور ان کی محبت کے حوالے سے اور ان کی امتیازی خصوصیات کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ بنیادی باتیں عرض کر چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے دلوں میں حضرات صحابہ اکرام کی سچی عظمت کو ودیعت فرمائے۔ آج انشاءاللہ کوشش کروں گا اس مضمون کا اور اس ٹاپک کا جو انتہائی سنجیدہ اور اس زمانے کے اعتبار سے اہم ترین رخ ہے اس کو بیان کیا جائے، اس کو سمجھا اور سمجھایا جائے۔ اللہ میرے لیے آسان فرمائے، آپ کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ یوٹیوب پر جب یہ ہمارے دروس اپلوڈ ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس موضوع کو جو عنوان دیا جا رہا ہے وہ ہے عظمت اور عدالت صحابہ۔ عدالت صحابہ، یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ 2-3 ہفتوں سے۔ عظمت کا مطلب تو میں بتا چکا ہوں، عظمت صحابہ۔ عدالت صحابہ یہ کیا چیز ہے؟ اور یہ اس ٹاپک کا، اس موضوع کا سب سے اہم ترین رخ ہے۔ اگر ہم نے یہ موضوع کو سمجھ لیا، اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا تو ہم نے اس مجلس کا مقصد پا لیا۔ عدالت صحابہ یہ اہل سنت والجماعت کا بہت اہم ترین عقیدہ ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولو بولو، عقیدہ ہے۔ عقیدے میں اور مسئلے میں فرق میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ عقیدہ دین میں ایسا ہوتا ہے جیسے اس عمارت میں یہ ستون اور یہ پلر کی حیثیت ہے، اور مسئلہ ایسا ہوتا ہے جیسے یہ دیواریں ہیں، یہ فنیشنگ کا سامان ہے۔ تو عقیدے کے بغیر دین کا باقی رہنا ایسا ہی ناممکن ہے جیسے ستونوں کے بغیر چھت کا باقی رہنا ناممکن ہے۔ دیواریں اگر گر جائیں، دیواروں پر اگر کچھ خراش آ جائے تو عمارت باقی رہتی ہے، لیکن اگر ستون ذرا سا ہل جائے تو عمارت کے باقی رہنے کے امکانات بہت بڑی حد تک ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ جو بیان کیا جائے گا، یہ جو سمجھایا جائے گا، یہ عقیدے کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ عدالت صحابہ اہل سنت والجماعت کا ایک بہت اہم ترین عقیدہ ہے، بلکہ اگر اس چیز کی اہمیت کو سمجھا جائے تو یہ عقیدہ
ختم نبوت کے عقیدے کے ہم پلہ ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ یعنی جتنا اہم دین میں ختم نبوت کا عقیدہ ہے اتنا ہی اہم تقریباً عدالت صحابہ کا عقیدہ ہے. اچھا، میں ایک لفظ بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس معاملے میں اور اس عقیدے میں دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث یہ تینوں گروہ بولو متفق ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ ہیں. تو مجھے گزشتہ 2-4 نوجوانوں نے درس کے بعد پوچھا کہ دیوبندی کس کو بولتے ہیں، اہل حدیث کس کو بولتے ہیں اور بریلوی کس کو بولتے ہیں. اب وہ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہے. یہ جو میں نام لے رہا ہوں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ علمی نام ہیں. یہ ہمارے ہندوستان پاکستان کے اہل سنت والجماعت کے اسکول آف تھاٹ ہیں. اب وہ کہنا مناسب نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں خاص طور سے بامبے میں دیوبندیوں کو 24 نمبر کہا جاتا ہے. ایسا میں مجبور ہو گیا یہ کہنے پر، حالانکہ قرآن میں اس کی ممانعت ہے، لا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے لقب سے مت پکارو. دیوبندی مطلب بولیے 24 نمبر، بریلوی مطلب 26 نمبر نہیں بھائی، بڑے بھائی کہتے ہیں یا لڈو حضرات کہتے ہیں، یہ بھی ان کو کہا جاتا ہے اپنے یہاں بامبے میں. اور اہل حدیث کا عمومی نام کیا ہے؟ وہابی، نجدی، یہ کہا جاتا ہے. تو اب تو سمجھ میں آ گیا، ویسے ابھی مجمع نہیں آیا ہے تو اور ایک دفعہ اس کو میں دہرا دوں گا. یہ تینوں مکاتب فکر، یہ تینوں اسکول آف تھاٹ اس عقیدے میں ایک پلیٹ فارم پہ ہیں. اور یہ تینوں بھی جو اسکول آف تھاٹ ہیں، چاہے اہل حدیث ہوں، بریلوی ہوں یا دیوبندی ہو، یہ تینوں کے تینوں مکاتب فکر اور یہ تینوں اسکول آف تھاٹ اہل سنت والجماعت کے ہیں اور یہ تینوں اس عقیدے میں ایک پلیٹ فارم پہ. بات واضح ہو گئی؟ اب تو آسان ہو گیا نا. چلیے، ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں تقریباً یہ آپ دیکھیے 100-150 سال سے یہ ایک وبا چلی ہے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عدالت پر اور اس عقیدے پر قدغن لگانے کی. پہلے یہ نہیں تھا اپنے انڈیا پاکستان میں، دوسرے ملکوں میں ہوتا تھا، انڈیا پاکستان میں اللہ کا فضل ہے یہ چیز پہلے نہیں تھی. چونکہ ہمارے علاقے میں اس مٹی میں یہ خصوصیت اللہ نے ڈالی ہوئی ہے کہ ہمارے علاقے میں لوگ محبت بہت زیادہ کرتے ہیں. بلکہ ہمارے یہاں اگر دیکھا جائے تو بعض دفعہ محبت میں غلو بھی ہو جاتا ہے. یہاں کے لوگ نفرت کم کرتے ہیں، مزاج میں سختی کم ہے، نرمی زیادہ ہے. مگر پچھلے 100-150 سال سے وہ ایران سے اور عراق سے جو لٹریچر، اسی طریقے سے مصر سے جو لٹریچر انڈیا پاکستان میں شائع ہوا، چھپا، اور اب یوٹیوبروں نے جو اشتعال برپا کیا، جو ہنگامہ برپا کیا، اس کے نتیجے میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اب عدالت صحابہ کے عقیدے کے سلسلے میں بہت ساری کمزوریاں پیدا ہو گئی ہیں. ورنہ پہلے انڈیا پاکستان میں، خاص طور سے انڈیا میں، یہ عقیدے کو بیان بھی نہیں کیا جاتا تھا، ضرورت ہی نہیں تھی. لوگ صحابہ سے محبت کرتے تھے کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ بات ہی ختم ہو گئی. ہمارے یہاں کوئی بچہ اگر کسی بڑی کالج سے پڑھ کے آتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں باپ یہ فلاں یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا. اچھا، یہ دیوبند کا پڑھا ہوا ہے، یہ ڈھابیل کا پڑھا ہوا ہے، یہ ندوۃ العلماء کا پڑھا ہوا ہے، یہ مدینہ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے. تو جب یہ اسکولیں اور یہ کالجیں اور یہ مدارس، یہ جامعات آدمی کو اتنا بڑا بنا دیتے ہیں تو کیا میرے نبی کی صحبت میں اتنا بھی اثر نہیں ہے کہ وہ آدمی کو بڑا نہ بنائے؟ اس کو بیان بھی نہیں کیا جاتا تھا اور اس کی ضرورت بھی نہیں تھی. لیکن پچھلے یہ 100-150 سال سے یہ شکل ہمارے یہاں فتنے کا روپ دھار چکی ہے کہ ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں اپنی زبان کو دراز کر رہا ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. میں چونکہ بتا چکا ہوں کہ یہ موضوع ہمارا تقریباً 7-8 ہفتے چلے گا. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کو جلدی سمیٹنے کی، لیکن یہ موضوع چلے گا اتنا تو آئندہ نشستوں میں اس پر بات ہوتی رہے گی. آج میں عدالت صحابہ کا عقیدہ آپ کے سامنے بیان کروں گا اور اس کے کچھ دلائل، اس کی کچھ وجوہات بھی اگر وقت نے ساتھ دیا تو عرض کر دوں گا. پہلے سمجھیے عدالت صحابہ کا مطلب کیا ہے. دیکھیے، صحابہ تو لفظ صحابی جو ہے میں اس کو پہلے ہفتے میں تفصیل کے ساتھ سمجھا چکا ہوں.
صحابی کسے کہتے ہیں، صحابی ہونے کی کیا کیا شرطیں ہیں، صحابی ہونے کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، وہ سب بیان کر چکا ہوں۔ آج لفظ عدالت کو سمجھیے۔ عدالت کا یہ لفظ نکلا ہے عین دال اور لام عدل سے، کیسے؟ عدلہ، یعنی عدالت کو جو لفظ ہے یہ بنا ہے لفظ عدل سے۔ عدلہ یعدل عدلن کے معنی آتے ہیں عادل ہونا، انصاف کرنے والا ہونا۔ عدل کسی بھی چیز کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ چیز صحیح سالم کھڑی ہوئی ہے۔ عدل کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کا وہ حصہ، وہ پارٹ جس کی وجہ سے وہ چیز صحیح سالم کھڑی ہوئی ہے۔ جیسے یہ پلر ہیں، اس عمارت کے لیے اور اس بلڈنگ کے لیے یہ پلر کیا ہوئے؟ بولیے، عدل۔ عدل کسی بھی چیز کا وہ حصہ جس کی وجہ سے وہ چیز کھڑی ہوئی ہے، لہٰذا یہ ستون، یہ پلر اس عمارت کے لیے کیا ہوئے؟ عدل۔ کیونکہ جب انسان میں عدل والی صفت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا نفس قابو میں آ جاتا ہے، صحیح سالم ہو جاتا ہے۔ اگر نفس میں اور انسان میں عدالت والی صفت اور کوالٹی اگر نہیں ہے تو پھر انسان کا نفس بے قابو ہو جاتا ہے، صحیح سلامت نہیں رہتا، وہ گناہوں کی طرف مڑ جاتا ہے، اس کا میلان بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے ہماری اردو زبان میں اور ہماری ہندی زبان میں کورٹ کو عدالت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے سماج اور سوسائٹی میں سلامتی باقی رہتی ہے۔ اور کورٹ کو ہندی میں، اردو میں عدالت اسی لیے تقریباً کہا جاتا ہوگا، میرا ایسا اندازہ ہے، میں نے جو جوڑ کے بنایا، اسی لیے کہا جاتا ہوگا کیونکہ عدالت کی وجہ سے سسٹم قابو میں رہتا ہے۔ کوئی بھی آدمی جرم کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ اگر مجھ پر کیس چل گیا تو بڑی چکریں کاٹنی پڑے گی، بڑی رشوتیں کھلانی پڑے گی اور بڑے معاملے ٹیڑھے ہو جائیں گے، تو وہ آدمی خود بخود کیا ہو جاتا ہے؟ قابو میں آ جاتا ہے۔ عدل کی ضد ظلم ہے، عدل کا اپوز، جیسے رات کا اپوز دن ہے، روشنی کا اپوز اندھیرا ہے، ایسے ہی عدل کی ضد ظلم۔ ہم بولتے ہیں نا تو بڑا ظالم ہے، ایسے ہی عادل کا ضد، عادل کا اپوز ظالم ہے، عدل کا اپوز ظلم ہے۔ عربی زبان میں عدالت کا جو لفظ ہے اس کے مختلف معانی ہیں، چونکہ عربی بڑی وسیع ترین زبان ہے، اللہ نے اس زبان میں گفتگو کیا، اللہ نے اس زبان میں بات کیا، تو اللہ جس طرح لامحدود ہے اسی طرح اس سے بولی جانے والی زبان بھی لامحدود ہے۔ عربی میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ علماء نے کوشش کی ہے کہ سارے معانی کو تو نہیں لیکن کچھ معانی کو جمع کیا جائے، چنانچہ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں جائزہ لینے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ عربی زبان میں عدالت کے مختلف معانی آتے ہیں۔ ایک معنی ہے برابری کرنا، ایک معنی ہے اشتراک۔ اشتراک کا معنی کوئی ہے اس میں انگلش والا؟ اشتراک مطلب سب کو شامل کر لینا، اشتراک۔ عدالت کا ایک معنی ہے بدلہ دینا، معاوضہ دینا۔ عدالت کا ایک معنی ہے توسط۔ توسط کا مطلب بیچ، واسطہ، ذریعہ، توسط۔ عدالت کا ایک معنی ہے رضامندی۔ یہ اتنے معنی قرآن اور حدیث میں ملتے ہیں۔ لسان العرب میں امام ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لوگوں میں عادل وہ شخص ہے جس کا قول اور جس کا فیصلہ سن کر لوگ راضی ہو جائیں۔ ایسا آدمی کون ہے؟ عادل ہے۔ امام ابن منظور نے کیا فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں کہ عادل وہ شخص ہے جس کی بات سے، جس کے فیصلے سے سماج کے لوگ راضی ہو جائیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسی لیے رجل عادل یا رجل عدل ایسے آدمی کو کہا جاتا ہے جس کی شہادت سے لوگ فیصلے کریں۔ بات واضح ہو گئی؟ یہ میں نے ایک لغوی بات آپ کے سامنے بتا دیا۔
اب آئیے عدالت کا شریعت میں کیا ڈیفینیشن ہے. یہ تو لغوی اعتبار سے لفظی اعتبار سے معنی ہوا نا. عدالت کا شریعت میں کیا ڈیفینیشن ہے؟ امام فخر الاسلام بزدوی فرماتے ہیں کہ عدالت سے مراد استقامت یعنی صحیح راستے پر چلنا. جو آدمی کسی بھی معاملے میں صحیح راستے پر چلتا ہے اس کو دین میں کیا کہا جائے گا کہ یہ آدمی عادل ہے, عدل والا ہے. امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عدالت سے مراد کسی شخص کی, اس کو ذرا توجہ سے سنیے, عدالت سے مراد کسی شخص کی وہ عادت جو اسے کبیرہ گناہوں سے اور گھٹیا جائز کاموں سے بچا کر رکھے. عدالت سے مراد کسی آدمی کی وہ عادت جو اسے ناجائز کام, حرام کام اور گھٹیا عادت, حالانکہ وہ جائز ہیں شریعت میں لیکن عادت کیسی ہے؟ گھٹیا ہے. مثال کے طور پر چوراہوں پر کھڑے ہو کر پانی پوری کھانا, یہ شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے. اگر اسلامی نظام اس ملک میں آ جائے, اللہ کرے کہ آ جائے, کہو آمین. اگر اسلامی نظام اس ملک میں آ جائے تو ایسا آدمی جو راستے پر کھاتا ہو, چوراہوں پر پلیٹ ہاتھ میں رکھ کر کھاتا ہو, اسلامی نظام میں ایسے آدمی کی گواہی قبول نہیں ہے. حالانکہ کھانا جائز ہے لیکن یہ آدمی حدیث کے مطابق کمینہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے کمینہ ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ چوراہوں پر کھاتا پھرے. نوجوان ذرا توجہ دیں, ہمارے اسلامی شعار کے خلاف ہے. ہوٹل میں اندر جا کر آپ کھائیے, وہاں بھی تو ٹیبل لگے ہیں, لیکن ہمارے اس شہر میں خاص طور سے یہ فیشن بنا ہے کہ ہاتھ میں پانی پوریاں اور کچوریاں اور سموسے اور وڑے پاؤ اور برگر کھاتے ہیں سڑک پر. یہ سب مناسب نہیں ہے. اللہ ہم کو ہدایت دے. بہرحال وہ ایک دوسری بات ہے. عادل وہ آدمی جو حرام کاموں سے تو بچے ہی لیکن ایسے جائز کام جو گھٹیا ہیں ان سے بھی بچے. ایسا آدمی کیا ہو جائے گا عابد بھائی؟ عادل ہو جائے گا. امام ابو البرکات نصفی, یہ بھی ایک بڑے عالم ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کی وہ پختہ کیفیت جو اسے حرام کام کرنے سے روک دے یہ عدالت ہے. مثال کے طور پر کسی آدمی میں ایمانی جذبہ اتنا مضبوط ہے کہ اس کے سامنے بڑے سے بڑا ڈاکہ ڈالنے کا, چوری کرنے کا موقع ہے, وہ غلے پر بیٹھا ہوا ہے, کیمرہ بھی نہیں ہے, سیٹ کا اتنا بھروسہ ہے کہ اگر اس نے وہاں سے 2-3 لاکھ اٹھا بھی لیا تو سیٹ بولے گا اتنے ہی پیسے تھے, تو نے نہیں چرایا. اس کے باوجود وہ کہے نہیں میرا ایمان ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب آدمی کی یہ کیفیت بن جاتی ہے تو امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی شریعت کی نظر میں کیا ہے؟ عادل ہے. یہ میں اس لیے بھی کہلواتا ہوں کہ عقیدہ زبان سے کہنا مستحب ہے, تصدیق بالقلب و اقرار باللسان. عقیدہ اس وقت مکمل ہوتا ہے جب آدمی دل سے اس کو مانے اور زبان سے اس کا اقرار کرے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ بولو, آپ بولو, آپ بولو. بات واضح ہو گئی میرے عزیزو؟ بہرحال یہ 2-3 ڈیفینیشن اور 2-3 تعریفات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. ان تعریفات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے, یہ بات پروف ہوتی ہے, یہ بات صدق ہو جاتی ہے کہ دین میں صحیح راستے پر چلنا, کبیرہ گناہوں سے بچنا اور صغیرہ گناہوں پر پابندی نہ کرنا. کبھی کبھار کوئی صغیرہ گناہ ہو گیا تو ٹھیک ہے, صغیرہ گناہوں پر پابندی نہ کرنا اسلام کی نظر میں عدالت ہے. لہٰذا عادل ہونے کے واسطے کیا کیا ہونا ضروری ہے؟ کبیرہ گناہوں سے بچنا اور صغیرہ گناہوں پر پابندی نہ کرنا اور اسی طریقے سے دین میں صحیح راستے پر چلنا. ان 3 چیزوں پر جس نے عمل کر لیا ایسا آدمی کیا ہو گیا؟ عادل ہو گیا. یہ ہوئی لفظ عدالت کی اور عادل کی شرعی تعریفات, اور اس کا تمام تر جو نچوڑ تھا, خلاصہ تھا, وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اہل سنت والجماعت کے تمام گروہوں کا, تمام پارٹیز کا, تمام جماعتوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول,
ذرا اس عقیدے کو اور اس لائن کو آپ بھی میرے ساتھ دہرائیے، میں کہتا جاتا ہوں آپ بھی کہیے یہ عقیدہ ہے اور یہ اس کا متن ہے۔ دیکھیے میں کہتا ہوں آپ اس کو دہرائیں، الصحابۃ کلہم عدول، الصحابۃ کلہم عدول۔ اہل سنت والجماعت کے تمام گروہوں کا، یعنی بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث، ان تمام گروہوں کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کی جماعت پوری کی پوری نیک ہے، عادل ہے، پاکیزہ ہے۔ دیوبندی مطلب 24 نمبر، بریلوی مطلب لڈو حضرات یا بڑے بھائی لوگ، اور اہل حدیث مطلب نجدی وہابی۔ آ گئے آپ سمجھ میں، آ گیا مجمع بھی آ گیا، سمجھا دیا میں نے، تاکہ آپ حضرات میں کوئی یہ نہ بولے بھئی دیوبندی آپ کہتے ہو، ہم کو پتہ ہی نہیں دیوبندی کس کو کہتے ہیں، بریلوی کس کو کہتے ہیں۔ اب تو واضح ہو گیا، پیچھے والے حضرات اطمینان ہو گیا۔ دیوبندی مطلب 24 نمبر، بریلوی مطلب لڈو، اور اہل حدیث مطلب نجدی وہابی، جو بھی ہے۔ اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ میں اب میرے پیارے بھائیو، آپ میں جو بریلوی ہیں ان سے بھی کہوں گا، دیوبندی ہیں ان سے بھی کہوں گا، اور اہل حدیث ہیں، اس طرح مت کہو۔ قرآن میں منع کیا گیا ہے لا تنابزوا بالالقاب، یہ تو میں مجبوراً کہہ رہا ہوں۔ پچھلے ہفتے مجھے کئی بچوں نے پوچھا کہ مولانا یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے میں مجبوراً کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ اکرام کی پوری جماعت، بولیے، عادل ہے، نیک ہے، پاکیزہ ہے، یہ عقیدہ ہے۔ یہ میں نے آپ کو ٹیکسٹ پڑھا بھی دیا اس کا، الصحابۃ کلہم عدول۔ اگر آپ چاہیں تو اس کو یاد بھی کر لیں، 3 لفظوں کا ایک ٹیکسٹ ہے، الصحابۃ کلہم عدول، تمام کے تمام صحابہ نیک ہیں، عادل ہیں۔ اب اس کا مطلب سمجھیے، دیکھیے اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ حضرات صحابہ اکرام کی جماعت جو کچھ بیان کر دے وہ عین دین ہے، اور صحابی کے کسی عمل کو بدعت یا غلط نہیں کہا جا سکتا۔ جو قول یا جو عمل کسی بھی صحابی سے ثابت ہو جائے وہ دین ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ جو بھی بات یا جو بھی عمل کسی صحابی سے ثابت ہو جائے کہ یہ کام صحابی نے کیا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ یہی دین ہے۔ بات خلاص۔ ہاں اگر کوئی مجتہد کہے، کوئی محدث کہے، کوئی عالم کہے، کوئی مفسر کہے، کوئی صوفی کہے، کوئی بابا کہے، کتنا ہی بڑا اللہ والا ہو، جب وہ کہے گا تو ہم اس کی بات کو قرآن اور حدیث پر پرکھیں گے کہ اس کی بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اگر صحابی نے کہہ دیا بس بولیے خلاص، بس حق ہے۔ ہاں ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ دوسرے صحابہ کی اس معاملے میں کیا رائے ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ صحابہ کی بڑی جماعت ایسا کرتی تھی تو ہم اس ایک صحابی کے عمل کو چھوڑ دیں گے، لیکن صحابہ کی دوسری بڑی جماعت کی بات پر عمل کریں گے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کروں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ، ہم لوگ وضو میں ہاتھ کہاں تک دھوتے ہیں؟ بولیے میرے عزیزو، کونی تک، یہیں تک دھوتے ہیں نا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وضو میں ہاتھ یہاں تک دھوتے تھے۔ کہاں تک؟ کندھے تک۔ کیا کہیں گے آپ؟ ابو ہریرہ بدعتی تھے اور وہ جہنمی تھے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ تو میں مجبوراً کہہ رہا ہوں، نقل کفر کفر نہ باشد۔ ہم یہ کہیں گے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ ان کا ذاتی عمل ہے، ہو سکتا ہے پرائیویٹ میں ان کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، لیکن ہم جب وضو کریں گے یہاں تک ہاتھ نہیں دھوئیں گے، ہم کہاں تک دھوئیں گے؟ یہیں تک۔ اس لیے کہ صحابہ کی بڑی جماعت نے، خاص طور سے خلفائے راشدین نے، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم نے یہیں تک ہاتھ دھوئے۔ تو ہم ابو ہریرہ کے عمل کو غلط نہیں کہیں گے، ان کا عمل ہے وہ اپنی جگہ، صحابی کا اسٹیٹس ہے کہ اس نے جو کیا وہ دین ہے، لیکن قابل عمل دین وہ ہے جو دوسرے بڑے صحابہ کر رہے ہیں۔ ایک بات اس کی صحیح بخاری سے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، یہ ابو ہریرہ والی مثال بھی دے دی ہے، دوسری ایک اور مثال دیتا ہوں، بڑی جاندار ہے، آپ کو کام آئے گی۔
ایک دفعہ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے ایک غلام کو کسی سرکاری کام سے عشاء کے بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ، ان کے گھر پہ بھیجا۔ خادم جب گھر پہ گیا تو اس نے کہا معاویہ میں امیر المومنین کی طرف سے آیا ہوں، ذرا کچھ کام ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا، گھر میں تھے، فرمایا میں 3 وتر پڑھ لیتا ہوں پھر بات کریں گے۔ کیا فرمایا؟ 3 وتر پڑھ لیتا ہوں پھر بات کریں گے۔ وہ غلام بیٹھا ہوا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وتر کی نماز 2 سلام کے ساتھ پڑھی۔ ہم 1 سلام کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، یعنی 3 رکعت 1 سلام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ امیر معاویہ نے کتنے سلام کے ساتھ پڑھی؟ یعنی 2 رکعت پر 1 سلام پھر دیا، پھر اگلی 1 رکعت کو تنہا پڑھا۔ وہ غلام بڑا حیران ہوا کہ کہیں ان سے نماز میں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، وہ کچھ بولا نہیں، اس نے جو اس کام سے آیا تھا وہ کام کر لیا اور وہاں سے چلا گیا۔ جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین میں معاویہ کے گھر پر گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ معاویہ نے وتر کی نماز میں 2 سلام پھیرے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث۔ عمر نے فرمایا کہ معاویہ اللہ کے نبی کا صحابی ہے، وہ جو بھی کرتا ہے صحیح کرتا ہے۔ صدق ہو گیا، پروف ہو گیا کہ صحابی جو کر دے وہ کیا ہو گیا؟ بولو صحیح ہو گیا۔ اب ہم کچھ نہیں بولیں۔ ایک بات، الصحابۃ کلہم عدول کا جو عقیدہ ہے میں اس کو سمجھا رہا ہوں، ایک پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ دیکھیے، دنیا میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور صحابہ اکرام کے علاوہ ہر گروہ پر جرح بھی ہو سکتی ہے، تنقید بھی ہو سکتی ہے۔ جرح تو آپ سمجھ رہے ہیں نا، یعنی اس کی جانچ پڑتال ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر میں کوئی بات کہوں، آپ کو حق ہے کہ آپ دلیل کے ساتھ میری بات کا رد کریں۔ میرا استاذ کوئی بات کہے، آپ کو حق ہے کہ آپ میرے استاذ کی بات دلیل کے ساتھ رد کریں، اس کا انکار کریں۔ میں کہوں، میرا استاذ کہے، میرا مرشد کہے، میرا دادا استاد کہے، امام اعظم امام ابو حنیفہ کچھ کہے، امام بخاری کچھ کہے، امام مسلم کچھ کہے، شیخ عبد القادر جیلانی، بایزید بستامی، داتا علی ہجویری، خواجہ معین الدین چشتی، یہ سارے اولیاء اگر کوئی بات کہیں تو ہم اس کو قرآن اور حدیث پر کیا کریں گے؟ پرکھیں گے۔ اگر وہ مطابق نکلتی ہے قرآن اور حدیث کے تو ہم اس کو قبول کریں گے، ورنہ اس کو رد کر دیں گے۔ لیکن جہاں بات آ گئی صحابی کے اور اس کے کردار کی تو اب تحقیق نہیں کرنی، پین قلم کتاب کاغذ واغذ لیپ ٹاپ موبائل سب بند کر دینا اور صحابی کے عمل کو، اس کے قول کو خاموشی سے سن کر آگے بڑھ جانا۔ صحابی پر جرح، صحابی پر تنقید نہیں ہوگی۔ جو آدمی چاہے کسی بھی مقام کا ہو، کتنوں ہی بڑا ہو، کتنی ہی عظمت والا ہو، اگر وہ صحابی پر جرح کرتا ہے، اگر وہ صحابی پر تنقید کرتا ہے تو ہمارے لیے اس کی تنقید اور اس کی جرح قابل قبول نہیں ہوگی، بلکہ ہم ایسے آدمی کو دین کا اور اسلام کا باغی قرار دیں گے۔ اس کو میں آگے پروف کروں گا، ساری چیزیں آئیں گی، ابھی آپ صرف باتیں سنتے چلیے۔ اب اگلی وضاحت دیکھیے، یہ بڑی اہمیت کے ساتھ، ایسا نہیں ہے کہ صحابہ سے غلطیاں نہیں ہوئی، صحابہ سے غلطیاں ہوئی اور کبیرہ گناہ ہوئے۔ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ سے غلطیاں نہیں ہوئی، صحابہ سے غلطیاں ہوئی اور ان سے بڑے بڑے گناہ بھی ہوئے، جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے، صحیح احادیث میں بھی ہے اور تاریخ میں تو بھرا ہوا ہے۔ لیکن ان کی غلطیوں کے باوجود، ان کے گناہوں کے باوجود ہم کو اپنی زبان بولو خاموش رکھنے کا حکم ہے۔ امام ذہبی ایک بہت بڑے محدث ہیں، بلکہ ان کو حدیث کا تھرمامیٹر کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک بات بڑے ہی اچھے پیرائے میں بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے درمیان ہونے والے تمام واقعات کے باوجود اب ان کی بساط اور ان کا نام اعمال لپیٹا جا چکا، کیونکہ ان کی عدالت اور ان کی نقل کی ہوئی چیزیں
اللہ کا دین ہے، لہٰذا اگر ہم کسی صحابی پر جرح کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، تو اس سے صرف اس صحابی کی شخصیت مجروح نہیں ہوتی، بلکہ پورا کا پورا دین شمول قرآن کے، انکلوڈنگ قرآن کے نشانے پر آ جائے گا۔ مثال کے طور پر ملن سبوے پر ایک کرانہ دکان ہے، کوئی آدمی اس کرانہ دکان کے اور اس کے پروڈکٹ کے حوالے سے یہ بات کہہ دے کہ اس کرانہ دکان میں جو سامان ہے اس میں زہر ملا ہوا ہے، پکڑا کس کو جائے گا؟ عبد الرحمن۔ ارے کس کو پکڑا جائے گا؟ دکاندار کو پکڑا جائے گا۔ ایسا ہی اگر میرے آقا سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی پر ادنا سی جرح کی جائے، اس پر تنقید کی جائے، ثابت ہونے کے باوجود، دیکھو یہ مغالطے میں مت رہنا کہ صحابہ نے گناہ نہیں کیے، ہمیں یہ اقرار ہے، اہل سنت والجماعت، علماء دیوبند، علماء بریلوی، علماء اہل حدیث مانتے ہیں کہ صحابہ سے گناہ ہوئے، لیکن ان گناہوں کے باوجود ہم صحابہ پر جرح نہیں، کیونکہ اگر کسی بھی صحابی پر جرح کرتے ہیں تو صحابی کی ذات ایک طرف رہ جائے گی، کٹہرے میں آئیں گے اللہ کے رسول اور قرآن کریم۔ بات واضح ہو گئی؟ ایک بات اب آپ پوچھو گے مولانا صاحب صحابہ کا جرم ثابت ہونے کے باوجود اور صحابہ کی خطائیں قرآن مجید میں ہونے کے باوجود آپ ان پر تنقید اور ان پر جرح کرنے سے کیوں منع کر رہے ہیں؟ کرٹیسائز اور جرح کو بھی وہ ایک ہی لفظ ہے۔ آپ پوچھو گے مولانا صاحب یہ تو تھوڑا دوغلا پنا ہو گیا نا کہ صحابہ کے جرم ثابت ہو گئے، اس کے باوجود آپ فرما رہے ہو کہ جرم ثابت ہونے کے باوجود، گناہ ہونے کے باوجود، پروف ہو جانے کے باوجود، ثبوت کے باوجود ہم صحابہ پر جرح، پیچھے والے، ہم صحابہ پر جرح نہیں کرتے، بلکہ جرح کرنے والے کو اسلام کا باغی قرار دیتے ہیں۔ آپ سوال تو پوچھو گے نا، اور بڑا گہرا سوال ہے کہ آپ منع کیوں کر رہے ہیں؟ جب جرم ثابت ہو گیا تو یہ کیسا کہہ سکتے ہیں پھر کہ اب یہ غلط نہیں ہوا؟ دیکھیے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری میں فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ پر جرح مت کرو۔ جب نبی نے کہہ دیا کہ میرے صحابہ پر جرح مت کرو تو اب ایک بات، دوسری بات، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ جل جلالہ عالم الغیب والشہادہ ہے، یعنی جو ہو چکا اس کا بھی اسے علم ہے، جو ہوگا اس کا بھی اسے علم ہے۔ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کے باوجود اللہ نے صحابہ کو ٹائٹل دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اگر تو اللہ چاہتا تو صحابہ میں سے کم کچھ لوگوں کو تو الگ کر ہی دیتا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کلن وعد اللہ الحسنى، کہ میرے نبی کا ہر یار جنتی ہے اور میں اس سے راضی ہوں۔ بس جب اللہ یہ کہہ رہا ہے، سپریم کورٹ کا مالک یہ کہہ رہا ہے، جج یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کے گناہوں کے باوجود ان سے راضی ہوں، تو اب کیسی ختم ہو جاتا ہے؟ اللہ نے بھی کہہ دیا، نبی نے بھی کہہ دیا۔ اور رمضان میں جو لوگ یہاں ہوں گے ان کو پتہ ہوگا، سیرت کے جو دروس ہوتے تھے میں نے اس میں کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب احد سے واپس آئے نا تو آپ کی طبیعت پر بڑی بارے گراں گزری تھی وہ حالت، چونکہ صحابہ تتر بتر ہو گئے تھے نا، بکھر گئے تھے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے تھوڑا دور ہونا شروع ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا اسی اگلے یعنی آپ دیکھیے اگر آدمی کے دل میں بغض ہو تو اسے سورج بھی نظر نہیں آتا، اور اگر دل صاف ہو تو رات میں ستارے نظر آ جاتے ہیں۔ آپ کو یہ تو نظر آیا کہ صحابہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، یہ نظر نہیں آیا کہ اللہ نے معاف کر دیا، یہ نظر نہیں آیا کہ اللہ نے خود نبی سے کہا
فاعف عنہم، میں نے معاف کر دیا، نبی تم بھی معاف کر دو، اور نہ صرف معاف کرو واستغفر لہم، ان کے لیے مجھ سے معافی مانگو اور ان سے عزت سے پیش آؤ، وشاورہم فی الامر، ان سے معاملات میں مشورہ بھی لو۔ اللہ نے جب اتنی عزت دے دی تو چچا پھر آپ کون سا کیس ڈالنا چاہتے ہو، آپ کون سی PIL ڈالنا چاہتے ہو؟ اور یہ ساری داستان میں کسی تاریخ کے چیتھڑے سے نہیں سنا رہا ہوں حضرت، یہ کہاں سے؟ قرآن سے۔ ہاں ایک اور ثبوت، جب مکہ فتح ہونے والا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ مکے پر کس طرح چڑھائی کی جائے اور کس طرح مکے پر اسلام کا علم بلند کیا جائے۔ صحابہ نے مشورہ دیا، مشورہ ہو گیا۔ اس مجمع میں، اس مشورے میں ایک صحابی تھے حاطب ابن ابی بلتعہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ بھی تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ نے وہ ساری بات سنی اور سن کر ایک لیٹر لکھا اور یہ سارا راز مکے والوں تک پہنچا دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کسی فوجی پلان کو دشمن تک پہنچانا کتنا بڑا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے، ثابت ہوتا ہے۔ اور کہاں سے ثابت ہو رہا ہے؟ صحیح بخاری سے، اوتھنٹک ترین کتاب ہے۔ حاطب ابن ابی بلتعہ، میں اس سال رمضان میں اس کو ذکر کروں گا، فتح مکہ تک پہنچیں گے انشاءاللہ، ساری تفصیل اب نہیں بتا سکتا۔ حاطب ابن ابی بلتعہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات آئی، سامنے کھڑا کیا گیا تو جلال والا عمر آ گیا۔ عمر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اجازت دیں میں اس کا سر ابھی اڑا دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ایسی جرأت مت کرو، یہ میرا وہ صحابی ہے جس نے میرے ساتھ بدر میں کندھے سے کندھا ملا کر لڑا۔ جرم ہونے کے باوجود نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ معاف کر دو، جرح مت کرو، تنقید مت کرو، خاموشی اختیار کر لو۔ اور بڑی زبردست روایت ہے صحیح بخاری کی، آپ کو مزہ آئے گا، بہت لطف آئے گا۔ عشق رسول کسے کہتے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا۔ ہم تو صرف باتیں کرتے ہیں بھائی اور دیگیں ہضم کر کے سو جاتے ہیں، کام تو یہ لوگوں نے کیا ہے، جنہوں نے کام کیا ہم ان کو بھی سجن نہیں دے رہے ہیں، ان پر بھی تنقیدیں برسا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کے لیے ہدایت کے فیصلے نازل فرمائیں۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت سیدنا عبداللہ، سب کہو رضی اللہ عنہ۔ جب یہ کسی مجمع میں بیٹھتے تھے نا، اس مجمع کے لوگوں کو اتنا ہنساتے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسا لگتا تھا، ہوتا ہے کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے، بہت کامیڈی مزاج اور بڑے موٹے بھی تھے، اور جب کسی مجمع میں بیٹھتے نا تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسا لگتا کہ پیٹ سے آنتیاں جھڑ جائیں گی، اتنا ہنساتے تھے۔ ان کی ایک عادت تھی کہ شراب بہت پیتے تھے، شراب حرام ہونے کے باوجود شراب پیتے تھے، اور جب شراب پی کر آتے گھر پر سو جاتے، غسل کرتے، پھر سرکار کی خدمت میں آتے اور کہتے یا رسول اللہ میں نے شراب پی لیا، مجھ کو سزا دو۔ اسلام میں شراب کی سزا ہے 20 کوڑے، آقا ان کو 20 کوڑے مارتے چھوڑ دیتے۔ ایسا کئی بار ہوا۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ ہوا تو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جنگی آدمی، کمانڈر تھے نا وہ اسلامی فوج کے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت عبداللہ، ان کو کہا جاتا تھا ہمار، مذاق میں ان کو ہمار کہا جاتا تھا، نام ان کا عبداللہ تھا، حضرت عبداللہ کو کہا کیوں تو یار چھوڑتا نہیں ہے شراب، یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید کے منہ پر ہاتھ رکھا، فرمایا یہ میری محبت میں شراب پیتا ہے تاکہ مجھ سے مار کھاتا رہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ اس کو کہتے ہیں ادائیں۔ یہ وہ ادائیں ہیں جس پر کائنات فدا ہے۔ اور تم کہتے ہو صحابہ میں یہ کیڑا تھا، صحابہ میں دل اگر صاف ہونا جی تو پھر دیکھو آدمی، اور اگر دل گندا ہونا تو پھر 12 بجے کا سورج بھی دکھائی نہیں دیتا، چٹکے لگ رہے ہیں، دھوپیں لگ رہی ہیں، سن گلاس پہنا ہوا ہے، لیکن دل گندا ہے تو کہتے ہیں نہیں جی بڑا اندھیرا ہے، مجھے تو کوئی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ لیکن اگر دل صاف ہو تو رات کے اندھیرے میں چمکنے والے ستارے بھی نظر آ جاتے ہیں۔ بڑی زبردست بات ہے، دور دراز سے آئے ہوئے لوگوں کو علمی لطیفہ میں سنا رہا ہوں۔ اسی لیے میرے آقا نے صحابہ کو رات کے ستاروں سے تشبیہ دی ہے کہ دن کے سورج کو دیکھ لینا تو کمال نہیں ہے، رات کے ستاروں سے رہنمائی حاصل کرنا کمال ہے۔ اللہ ہم سب کو صحابہ کی محبت دل میں ودیعت فرمائے۔ ایک اور بات آپ کو سناتا ہوں، آخر کا 2-3 منٹ بچا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے یاروں کو قرآن میں کہا ہے، سورہ حشر اٹھائیے،
اللہ نے اپنے حبیب کے یاروں کو کہا ہے کہ اے نبی یہ یار تو تیرے ہیں لیکن فوج میری ہے. اولئک حزب اللہ، کیا کہا ہے؟ اولئک حزب اللہ. اے نبی یہ یار تو تیرے ہیں لیکن فوج میری ہے. کسی بھی ملک کی فوج پر تنقید کرنا ملک کی بغاوت کا حصہ ہے. میں اگر اس ملک کے کسی بڑے سے بڑے سیاسی لیڈر کو برا بھلا کہوں، لوگ کہیں گے یہ آپ کی رائے ہے، لوک تانترک دیش میں چلتا ہے. میں اگر کسی بڑے سے بڑے پنڈت، کسی بڑے سے بڑے عالم، کسی بڑے سے بڑے کلیکٹر پر تنقید کروں، جرح کروں، لوگ اس کو برداشت کریں گے. لیکن اگر میں اس ملک کے ادنا درجے کے فوجی پر ایک انگلی بھی اٹھاؤں تو ملک کا میڈیا، ملک کی عدالت، ملک کی حکومت میرے خلاف اقدام کرے گی کہ تم ملک کے غدار ہو. جب کسی ملک کی فوج کے خلاف بولنا غداری ہو سکتا ہے تو اللہ کی فوج کے خلاف بولنا غداری نہیں تو اور کیا ہوگا؟ اس لیے اخیر کا عقیدہ دہرائیں. اگلی بحث میں نہیں شروع کرنا چاہتا ورنہ بات اور لمبی ہو جائے گی. اب بولتے جائیں اللہ ہمارا معبود ہے، اللہ ہمارا معبود ہے، نبی ہمارے معصوم ہیں. معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی سے غلطی ہوتی ہی نہیں. اللہ معبود ہے، نبی معصوم ہے. اور اگلا لفظ کہیے جو اس موضوع کا سب سے اہم ترین حصہ ہے کہ اللہ معبود ہے، نبی معصوم ہیں اور صحابہ محفوظ ہیں. محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ سے گناہ تو ہوئے لیکن اللہ نے ان گناہوں کو اپنے ہاتھوں سے مٹا دیا ہے. بس جب اللہ نے مٹا دیا تو چچا آپ کیوں انٹرفیئر کر رہے ہو؟ پھر آپ کیوں کہہ رہے ہو کہ معاویہ یہ کرتا تھا اور ابو سفیان یہ کرتا تھا اور عثمان نے یہ خیانتیں کی؟ وصلی اللہم وسلم علی نبینا وقدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.